الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کی ہم نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بالکل ٹرانسمیشن کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ میرے تمام ناظرین اور حاضرین اور جو میرے ساتھ مہمان خصوصی اس وقت موجود ہیں، آپ تمام لوگوں کو آپ کے میزبان مختار احمد کا السلام علیکم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مہمان خصوصی آج کے کیونکہ عالم بھی ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ دینی تعلیم کا ایک چشمہ موجود ہے۔ بہت سے سوالات، بہت سے ایسے مسائل جو کہ ہم جیسے لوگ جو کہ ایک کم تعلیم یافتہ تو نہیں کہیں گے، لیکن جن کے پاس کم ایک نالج ہے اس چیز کی، کم معلومات ہے، کیونکہ دینی معاملات میں ہمارے ساتھ جب تک کہ دینی علماء نہیں ہوں گے ہم صحیح راہ اختیار نہیں کر سکتے، اور سوالات پوچھنا اور جاننا دین کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر قادری صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس نعت خواں جو کہ مختلف چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں، بہت ہی مشہور ہیں ماشاءاللہ، چھوٹی سی عمر میں بہت خوبصورت آواز ہے۔ میرے ساتھ سید اشل حسن موجود ہیں۔ آپ دونوں کو ہماری اس پروگرام میں خوش آمدید کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت زیادہ مصروفیت سب کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو دینی معاملات ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خاص کر کے پاکستان جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تو وہاں ڈیوریشن بہت کم ہو جاتا ہے ہماری دنیاوی کاموں کا، یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولز ہو گئے، ابھی تو اسکولز ویسے ہی بند ہیں، لیکن جو آفیسز ہیں اس میں بھی یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی جو گھنٹے ہیں اس میں کمی کر دی گئی، وقت کو بتدریج کم کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ
نمازوں کا ہے، پھر احادیث سنت کا عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت. وہ سلسلہ اتنا خوبصورت ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے، رمضان کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ خاص کر کے رمضان کے اس مہینے میں بھی ٹرانسمیشن ہماری جو چل رہی ہے، یہ کس دن دیکھیے گا آخری ہم بول رہے ہوں گے کہ جی کل عید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. یہ ٹائم ایسا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر وقت میں جتنے چاہو آپ نیکیاں کما لیں، اپنے گناہوں کو بخش دیں. تو یہ مہینہ ہی بہت بابرکت ہے. تو آپ تمام لوگ جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے حاضرین، تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ بالکل گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے، رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو رحمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش ضرور کروائیں. کیونکہ یہ ایک مہینہ ایسا ہی ہے کہ اس مہینے میں ہم جو کچھ حاصل کریں گے، جو کچھ پائیں گے اور جس چیز پر عمل کریں گے، تو اللہ سے امید یہی ہے کہ پورا سال اس پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ظاہر ہے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا گیا. میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ کا آغاز کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے حمد و ثنا کا ذکر بہت ضروری ہے. تو میں چاہوں گا سید اشل حسن جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی سی حمد جو ہے وہ سنائیں. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے. عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے. ہو جائے ہم پہ مولا، ہو جائے ہم پہ مولا، رحمت کا ایک اشارہ. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو. تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو. بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، گر تیرا ہو اشارہ. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا.
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز۔ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ہمیں آگاہ کرتے ہیں اپنے جو ہمارے پروگرام میں تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جاتی ہے اس کو بھی آپ لوگ باقاعدہ ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ نہ صرف کہ آپ ہمیں پیار و محبت دے کے اور ہم سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے نعت سیگمنٹ میں آ کے ہمیں کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں آواز پہ اور کبھی کلام پہ، اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری کوئی چیز تھوڑی بہت بھی مسٹیک اگر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی ہم سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات لگتی ہے ہمیں اور ایسا لگتی ہے کہ آپ اور ہم ایک ساتھ ہی ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور فارمیٹ جو ہے جس طریقے سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں، حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر سوالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایمان میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ تمام لوگوں نے حمد و ثنا کا سلسلہ جو ہمارا چلتا ہے اس میں حمد سنی اور ہم بالکل آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، کم وقت ہوتا ہے اور آخر میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سوالات جو ہم سن رہے ہوتے ہیں یا آپ کے سوالات جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اس کے جوابات دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے سوالات کو ایڈ نہ کریں یہاں پہ، لیکن بالکل وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ بالکل ہم آگے بڑھیں گے، نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھیں گے۔ کیا سنائیں گے آج؟ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی جس سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو سائر سبھی ہے اعلیٰ،
رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ اور ہمارے ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارا ایک نیکسٹ سیگمنٹ جس پہ اگر ہم جائیں گے تو وہاں آپ کے سوالات ہوں گے۔ ہمارا پروگرام کا جو سلسلہ ہے اس میں جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپک ہم پہلے سے بتا دیا کریں گے، روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کن حالت میں جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور وہ جو کہ روزے جس طریقے سے لوگ توڑ دیتے ہیں، یا روزے کا کفارہ کتنا ادا کرنا چاہیے، کیا روزے سے متعلق ساری معلومات آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور فرمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے ساتھ سید اشل حسن موجود ہیں، ایک ویور جو ہمارے روزانہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، فرمائش کا سلسلہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، ہم چاہیں گے کچھ اور بھی سننا، تو بالکل آپ کو سناتے ہیں حضور۔ اوکے، اچھا جی، ان کا جو ہمارے پاس ایک فرمائشی پروگرام، تو خیر ہم اس کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، آپ نعت بھی لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ ہم تو کوئی بھی نعت سنا دیتے ہیں، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ جانتے ہیں اس کے کچھ، جی اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کلمات اگر ہو جائیں، کچھ اشعار، آپ کے وقت کم ہے تو مجھے 2-3 اشعار جو ہیں وہ اس کے پلیز سنا دیں۔ حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ، حضور جانتے ہیں، حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں، بتائی بات
کہ جانتا ہے خدایا، کہ جانتا ہے خدایا، حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور اس کلام کے آگے تو کچھ پھر میں مطلب وہ الفاظ ہی نہیں ہے نا، وہ دل کی گہرائی سے وہ جو کلام کی ادائیگی ہے اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس کلام کو جو ہم نے سنا، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اور اس سے جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس میں دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں لا بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو تازہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے شرف ہیں جو اللہ کی جانب سے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے جیسے واپس آئیں گے تو عالم اور میں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہمارے ساتھ علماء بھی موجود ہیں، اور سوالات کا سلسلہ ہوگا، روزے کے حوالے سے سوالات ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے، بریک پہ جاتے ہیں۔ بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایمان میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے ان باکس میں بھی سے سوالات آنے شروع ہو گئے۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کا اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ لوگ اتنی ساری سوالاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو علماء یہاں موجود ہیں، عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کافی زیادہ وقت جو ہے وہ نکالنا پڑ جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ وقت بہت مختصر ہے، تو جتنے بھی ہم سوالات کا آپ کے ایڈ کر سکتے ہیں اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو عالم اور میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے، میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر قادری صاحب، ماشاءاللہ امامت بھی کرتے ہیں، دینی جو معمول ہے اس پر بھی عمل پیرا رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی معلومات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بالکل سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بہت ہی شکریہ سر پہلے کہ آپ وقت نکال کر ہمارے اس سیگمنٹ میں آتے ہیں، سوالات سنتے ہیں، اور خاص کر کے سوالات کے ساتھ ساتھ اس کو جو طریقہ کار مختصر انداز میں بیان جو کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت زیادہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ کا آنسر جامع ہوگا اور اتنا مختصر ہوگا کہ وہ ساری بات کور ہو جائے گی۔ بالکل وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھوں گا اور سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہی روزے سے متعلق ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو کیا کہیں گے روزے کی تعریف اور اس کی اہمیت پہ ذرا بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، اور اس کے آگے اس کے وقت کے حوالے سے بھی مکمل اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ روزے کی جو ڈیفینیشن ہے، مختصر تعریف یہ ہے کہ طلوع فجر یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے بنیت عبادت رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اس کو حدیث میں اس کے لیے امساک کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی کہ عبادت کی نیت سے ان تین کاموں سے اس اوقات کے اندر اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ ہے۔ تو روزے کی بڑی سمپل سی تعریف ہے، بہت سارے لوگ اس کی بڑی جو ہے وہ تفصیلاً تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کی جامع معنی تعریف یہی ہے کہ طلوع فجر یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات وغیرہ سے بنیت عبادت۔ اس میں نیت عبادت یہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر عبادت کی نیت نہیں کریں گے، کیونکہ عبادت یہ یعنی کہ روزے کے اندر نیت جو ہے وہ شرط ہے، روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر نیت عبادت نہ کریں گے تو صرف آپ نے ایک طرح سے کھانے پینے کو چھوڑ دیا تو یہ عبادت نہیں بنے گا، لہذا روزے کے لیے نیت عبادت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ بے شک، بالکل سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سوالات ایک تو شرائط کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ شرائط کیا ہیں، اور ایک صاحب کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا چھوڑ دیتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کو تھوڑا سا بتا دیں، اور کن کن صورتوں میں توڑا جا سکتا ہے روزہ، یہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں، روزے کی شرائط میں نے جیسے عرض کیا کہ نیت کا ہونا شرط ہے، پہلی بات تو۔ دوسری بات یہ کہ سوال یہ آتا ہے عموماً کہ روزہ ہے کس پر فرض۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 6 سال کے بچے بھی روزہ رکھوا لیے جاتے ہیں، 8 سال کے بچوں کا بھی، بیسیکلی ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ روزے کی فرضیت کے لیے جو بیسک جو عمر ہے وہ یہی ہے، عاقل
بالغ اور مسلمان، یعنی عاقل بالغ ہونا یہ ضروری ہے، مسلمان پر عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے۔ عموماً ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کی فرضیت کے لیے حکم آیا کہ بھئی 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھانا شروع کریں، اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس میں اتنی استعداد آ جاتی ہے کہ تھوڑے عرصے وہ کھانے پینے سے اگر اس کو روکا جائے تو اس کی طبیعت پر گرا نہیں گزرتا، لہٰذا 10 سال کی عمر میں اس کو 1 2 3 جتنے اس کی استعداد ہے اس حساب سے اس کو روزے رکھوائیں تاکہ بالغ ہونے تک اس کو اس کام کی بھی عادت پڑ جائے۔ اسلام جو ہے ہمیں کوئی بھی کام ہم پر مسلط نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی جو ترویج و اشاعت کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ بتدریج وہ انسان کو اس چیز کی عادت دلاتا ہے تاکہ اس کا جب حکم مکمل طور پر اس پر نافذ ہو انسان پر، بندے پر، تو وہ اس کا عادی ہو جائے۔ لہٰذا 10 سال کی عمر سے 1 2 3 یا جتنے اس کی طاقت ہے روزے رکھوائے جائیں، لیکن اصل جو فرضیت ہے وہ بالغ مرد و عورت پر ہے، اور اس حکم میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ عموماً خواتین اپنے کام وغیرہ کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک سوال اور کیا کہ کن کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو ہم نے جیسے عرض کیا تھا کہ جو شرعی عذر ہے اس میں سفر ہے، اسی طرح بیماری ہے، وہ بیماری کہ جس میں مطلب مریض کے ہلاک ہونے کا خوف ہو، اگر روزہ رکھیں تو مرض دیر سے ٹھیک ہونے کا، کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں 2 2 3 3 گھنٹے سے آورز کے بعد میڈیسن لینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اس حساب سے اس میڈیسن کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنا لانگ ٹرم 12 13 14 گھنٹے آپ میڈیسن نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مرض ہے وہ دیر میں ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ مرض ایسا ہے جو انتہائی تکلیف کا باعث ہے، لہذا اس بیماری کی کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑا جائے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، البتہ ان صورتوں میں روزے کی قضا ہوگی۔ اچھا، بیماری میں یا بڑھاپے کی صورت میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ آئندہ زندگی میں صحت کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یا اتنا شدید بڑھاپا ہے کہ آئندہ طاقتور ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے روزے کی قضا نہیں ہوتی، پھر ان کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور جن کے لیے صحت کی امید ہے یا بڑھاپا ہے مگر آئندہ زندگی میں تقویت کی امید ہے تو وہ فدیہ نہیں دیں گے، ان کے لیے قضا ہے۔ اگر ایسی حالت میں اللہ نہ کرے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرحومین ان اپنے جو انتقال شدہ ہیں ان کی طرف سے بھی روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ صحیح، کیونکہ ظاہر فدیے کی بات آ رہی ہے تو روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، یعنی کہ جو فطرہ ہم ادا کرتے ہیں نا، ایک صدقہ فطر، اب وہ ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق ادا کرے گا۔ جو گندم کے حساب سے فدیہ ہے، اس فطرہ ہے صدقہ فطر، آج اس سال جو ہمارا وہ تقریباً 140 150 روپیز ہے گندم کے حساب سے۔ اسی طرح جو کے حساب سے 320 روپیز ہے، کشمش وغیرہ کا الگ حساب ہے، وہ ایک تفصیل ہے، وہ دارالافتاء وغیرہ کے حوالے سے پوری تفصیل یہ آ جاتی ہے۔ اچھا، مجھے بتائے گا کیونکہ روزے کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ 40 لوگوں کو پھر کھانا، اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو ایک تو کیا سختی ہے اسلام میں اس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو 40 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس کا کیا سلسلہ؟ دیکھیں، روزے کا یہ کفارے کی آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں 2 مہینے کے، جی، اور ایک روزہ قضا کا رکھنا ہے، ایک روزہ قضا کا علیحدہ، یعنی 61 روزے جو ہے نا آپ نے بیک ٹو بیک رکھنے ہیں، 60 ایک ساتھ رکھنے ہیں۔ اگر اس میں ایک بھی گیپ آ گیا تو دوبارہ 1 سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اگر اس کی آپ استطاعت نہیں رکھتے تو فرمایا کہ آپ پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ دوسرا ایک کفارہ اور تھا غلام آزاد کرنے کا، چونکہ اب وہ دور نہیں ہے تو 2 ہی کفارے ہمارے دور میں مشروع ہیں، ایک تو 60 روزے رکھنے کا، دوسرا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، 40 نہیں ہے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کا یہ حکم ہے۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس دوسرے وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، اس کو شریعت میں مسکین کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ کی فیملی میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، آپ دیکھیں جن کے اسباب نہیں تو آپ ان کے کم از کم اتنا راشن آپ ارینج کر دیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا 60 لوگوں کے لیے جتنا کفایت کرتا ہے آپ اتنا ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، تو یہ بھی کفارے کی صورت بن سکتی ہے۔ یا اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ایک نارمل جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ ایک ٹائم کا آپ کتنے اماؤنٹ کا کھاتے ہیں تو اس کو آپ 60 سے ملٹیپلائی کر لیں اور وہ 2 وقت کا آپ نے دینا ہے، یعنی 120 پیپلز کو آپ نے ایک طرح سے کھانا کھلانا ہے۔ صحیح، یہ سمجھ لیجیے۔ بالکل۔ اچھا، روزے کی حالت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو اگر بیماری ہے یا اس طرح کا سلسلہ ہے کہ وہ بیماری کے بعد اٹھ گئے، صحت یاب ہو گئے، لیکن اچانک خون کی ضرورت پڑ گئی، تو ایسی کنڈیشن میں خون لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں دیکھیں، یہ انجیکشن والا مسئلہ ہے بیسیکلی، اس پہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے بڑا تفصیل سے کلام کیا اپنے فتاویٰ میں۔
روزے میں انجیکشن کے حوالے سے جو نا فقہ حناف میں عموماً اختلاف ہے، مگر اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ اگر روزے میں انجیکشن اگر لگانا ضروری ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صاحبین یعنی امام اعظم کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے نا وہ منافذ بدن یعنی کہ بدن کے وہ ظاہری اعضاء کہ جن سے کوئی چیز داخل کی جائے تو وہ حلق کے راستے سے ہوتے ہوئے معدے تک پہنچے۔ جیسے آپ اپنے منہ سے کوئی چیز داخل کرتے ہیں تو وہ حلق سے معدے میں پہنچتی ہے، اسی طرح ناک سے کوئی چیز داخل کرتے ہیں وہ بھی حلق سے پہنچتی ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا وغیرہ وہ حلق کے راستے سے معدے تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح کان کے مسئلے میں ہے، کان کا اگر پردہ سلامت ہے تو آپ کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، ورنہ کان میں جو چیز ڈالیں گے وہ بھی حلق کے راستے سے معدے تک پہنچے گی۔ تو جو ایسی چیز جو حلق کے راستے سے معدے تک پہنچے اور تقویت بدن اور اصلاح بدن کا باعث بنے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بیسک چیز ہے، تو روزہ اس طرح سے ٹوٹتا ہے۔ رہی بات انجیکشن کی، تو انجیکشن آپ کے یا تو مسامس میں لگتا ہے گوشت وغیرہ میں، یا آپ کی وینس وغیرہ میں لگتا ہے، تو یہ جو بھی ہے یہ معدے تک پہنچتا ضرور ہے مگر بہت آہستہ آہستہ رستے رستے پہنچتا ہے۔ اب روزے میں انجیکشن کون لگا سکتا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کے لیے انجیکشن لگانا ناگزیر ہے، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، فار ایگزامپل انسولین وغیرہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں شوگر کے، جن کے لیے انسولین لینا ضروری ہے۔ ابھی پہلے روزے کو ہی میرے پاس ایک مسئلہ آیا، مغرب کے بعد میرے دروازے پر، میں امام ہوں مسجد کا، تو ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے بھائی میں نے افطار سے پہلے انسولین لے لیا تو میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو امام صاحب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے ان سے عرض یہی کیا کہ انجیکشن جو آپ لگا رہے ہیں وہ یعنی مجبوری میں لگا رہے ہیں، اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے۔ آپ بغیر انسولین کے کچھ کھائیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ لہذا اگر ایسی صورت ہے کہ انجیکشن کے ذریعے آپ روزہ مکمل کر سکتے ہیں تو روزہ توڑنا یا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، پھر آپ روزے میں انجیکشن لگائیں گے یہ جائز ہے۔ اسی سے خون ڈونیٹ کرنے اور خون لینے وغیرہ کے مسئلے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ایسا مریض ہے جس کو بلڈ کی ضرورت پڑ گئی لینے کی، اور وہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ صرف ان کو بلڈ دیا جائے یہ صحیح ہو جائیں گے یا ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی، کوئی خوف خطرے کی بات نہیں ہے اور یہ روزے کی حالت میں رہیں کوئی ایشو نہیں ہے، تو ان کے لیے بلڈ لینا بھی جائز ہے۔ صحیح جی ہاں۔ اچھا، ایک اور سلسلہ، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دانتوں کے مسئلے بڑے زیادہ رہتے ہیں، بلیڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو دانتوں کے اندر، حالانکہ وہ بہت مائنر سی ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر روزے کی حالت میں اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو کہ دانتوں میں خون جس طرح آ جاتا ہے یا کچھ، یا خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ افطار پہ ظاہری ماشاءاللہ ایک برکت کا دسترخوان لگا ہوتا ہے، ہر نعمت جو ہوتی ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ وہ اس وقت تو نہیں سوچ رہے ہوتے، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور وہ صبح پھر اس طرح کا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ منافذ بدن یعنی کہ ظاہری چیزوں سے جو چیز داخل ہوگی وہ روزہ توڑ دیتی ہے۔ اگر بلڈ آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ آ رہا ہے تو آپ اس کو فوراً یعنی باہر کی طرف جو ہے آؤٹ کریں گے، ان نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس طرح سے ان ہو گیا کہ آپ کو اس کا ذائقہ وغیرہ محسوس ہو رہا ہے اور منہ میں اس کا جو ہے وہ کلر بھی ظاہر ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی صورت میں یہ کہ یہ ایک پائریا کا ایک ایشو ہوتا ہے نا، یہ مرض پائریا کہلاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کسی اچھے ڈینٹسٹ سے رجوع کریں، دانتوں کے ڈاکٹر سے آپ جو ہے وہ رجوع کریں اور اپنا علاج کرائیں۔ اس صورت میں روزہ بہرحال چھوڑنے کی تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اتنا خطرناک مرض نہیں ہے کہ اس سے مطلب جان جانے کا خوف ہو کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے۔ پہلی فرصت میں ایسے اچھے ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں جو اس مرض کا اچھا علاج کریں اور روزہ پورا کریں۔ البتہ خون اگر اندر بلڈ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، کیونکہ ظاہری وقت بہت کم ہے اور میں بالکل بریک پہ جاؤں گا، اور بریک پہ جاتے وقت میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کے سوالات ماشاءاللہ پہلے سے ہی میرے پاس اچھے خاصے آ گئے تھے، اور بھی سوالات آ رہے ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہے۔ ایک آدھ سوال ہم آپ کا اور ایڈ کریں گے بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ رمضان ہے ایمان جو کہ ہماری ٹرانسمیشن ہے، اور بالکل سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور جو آج کا ہم نے ایک موضوع رکھا ہے رمضان کے حوالے سے ہے، روزے کے متعلق ہے، تو سوالات بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہے۔ ایک دو کوشچنس ہم لوگ اور ایڈ کریں گے اس میں، کیونکہ ظاہری ہے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے، اور خاص کر کے ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس پہ
آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, خلوص ہے کہ آپ لوگ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے جو پروڈیوسرز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, لیکن وقت بہت کم ہے. تو بالکل ایک آخری سوال میں لینا چاہوں گا مولانا صاحب سے. مولانا صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو روزہ ہے, روزے کا ایک آخری سوال میرے پاس آیا تھا, اور ایک منٹ میں اس میں دیکھوں. جی, آخری سوال جو میرے پاس آیا تھا روزے سے متعلق کہ روزہ جو ہے وہ الٹی ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں, وومٹنگ کی صورت میں روزہ 3 شرائط کے ساتھ ٹوٹتا ہے. عموماً لوگوں کے ہاں یہ ایک مس پرسیپشن ہے, غلط فہمی ہے کہ وومٹنگ ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. 3 شرائط پائی جائیں گی تو وومٹنگ سے روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں. پہلی بات یہ کہ روزے دار ہونا یاد ہو. دوسری بات پریشر سے قے ہو, یعنی منہ بھر قے جسے آپ کہتے ہیں نا. اور تیسری بات کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کی وجہ سے وومٹ آئی ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات روزے دار ہونا یاد ہو, دوسری بات جان بوجھ کر وومٹ کے لیے آپ نے کوشش کی ہو تو, اور تیسری بات منہ بھر سے مراد یہ ہوتا ہے اتنے پریشر سے آئے کہ آپ اس کو روکنا چاہے تو وہ رکے نہیں, چاہے ہو وہ تھوڑی سی. منہ بھر قے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بالٹیاں بھر جائیں, مطلب یہ نہیں ہوتا. منہ بھر قے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریشر اتنا ہو کہ آپ اس کو اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں, چاہے بعد میں وہ ہو تھوڑی سی. تو 3 شرطیں ذہن میں رکھیں. روزے دار ہونا یاد ہو, جان بوجھ کر ایسا عمل کیا جس سے الٹی وومٹ آئی ہو, اور منہ بھر قے ہوئی ہو. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو جتنی مرضی وومٹ ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی پیار, آپ کی محبت, آپ لوگوں کا اخلاص کے سوالات ابھی بھی بہت سارے ہیں, لیکن وقت مختصر ہے. جتنے سوالات آپ کے آج, کیونکہ آج میں نے کوئی سوال نہیں کیا, آج صرف آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ ہم نے اپنے مولانا صاحب کے سامنے رکھیں, اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس کے جوابات بھی دیے. تو بالکل میں بڑھوں گا دوبارہ سے سید اشل حسن کی جانب. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں, آواز بہت ہی اچھی ہے, اور عمر بہت ہی چھوٹی ہے. تو بالکل اختتامی کلام کچھ 4 یا 2 اشعار صرف جو ہے وہ نظر کر دیں, کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں, رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں, سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں, سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں, الہی ایک چھیٹا لگے ہم سب کے سینے پر, الہی ایک چھیٹا لگے ہم سب کے سینے پر, رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام. اور بالکل کیونکہ وقت ہمارا اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, بہت شکریہ مولوی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. محمد عمر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ سید اشل حسن موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز اور کلام میں جو وہ ایک تاثیر ہے وہ بتا نہیں سکتے, اس کی تعریف جو ہے وہ الفاظوں میں ادا ہی نہیں ہو سکتی. بالکل اپنے میزبان مختار احمد کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.